بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر و نظر چینل اور جامعہ رحمانی کے شعبہ صحافت کا سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس کے HOD جناب فضل الرحمن رحمانی اور سرپرست محترم کا کہ انہوں نے آپ کے سامنے ہم کلام ہونے کا تھوڑا موقع دیا اور اس کا شرف بخشا۔ صحافت میرے خیال میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ 100 سال پرانی تاریخ ہے، 200 سال پرانی تاریخ ہے، 400 سال سے اس کی ابتدا ہوئی، 500 سال کی ابتدا ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ صحافت انسان کی فطرت ہے جو اللہ نے ودیعت کر رکھی ہے۔ جستجو انسان کی فطرت ہے، ابلاغ انسان کی فطرت ہے، انسان اپنی بات دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے، یہ اللہ نے بچپن سے ودیعت کر رکھی ہے۔ اور اس کا سلسلہ اس وقت سے ہے جب اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنے پیغام اپنے بندوں تک پہنچائے، اسی لیے ان کتب کو صحیفہ کہا جاتا ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ان کی امتوں تک پہنچائے۔ قرآن مجید میں صحف ابراہیم و موسیٰ آپ جانتے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء کرام پر صحیفے نازل ہوئے۔ وہ کیا تھا؟ وہ ابلاغ تھا، اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول نے پیغام پہنچایا۔ صحافت کی ابتدا وہی ہے۔ پھر جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا چلا گیا اور جیسے جیسے ابلاغ کی سہولتیں پیدا ہوئیں تو نئے نئے طریقے شروع کیے گئے۔ آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی سے اعلان کیا تھا نبوت کا، کیا تھا وہ؟ ابلاغ ہی تو تھا، ابلاغ عامہ ہی تو تھا۔ ابلاغ عامہ کی ہی تو تعریف ہے کہ وسیع پیمانے تک، جتنا حتی المقدور، حتی الوسع، وسیع پیمانے تک اپنی بات پہنچائی جائے۔ اس وقت وسیع پیمانہ یہی تھا۔ آپ نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا تھا کہ اگر میں کہوں کہ میرے پیچھے کوئی فوج آ رہی ہے، کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ یہ بھی ابلاغ عامہ ہے، ترسیل عامہ کی شکل تھی۔ آخری حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لاکھوں صحابہ کے درمیان خطبہ دیا، وہ کیا تھا؟ جہاں آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ، جو حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچا دیں، جو موجود ہیں وہ غیر موجود کو پہنچا دیں۔ یہ بھی ابلاغ کی شکل تھی۔ اذان کیا ہے؟ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی آپ کو پتہ ہے؟ اس کا کیا پس منظر ہے؟ خواب دیکھا گیا، مختلف شکلیں اس کی نکالی گئیں، آخر میں یہ ہوا کہ جن کی آواز تیز ہے، چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ذمہ داری دی گئی۔ اذان بھی ایک اعلان ہے، ابلاغ ہی تو ہے وہ۔ اذان نماز کے وقت کی اطلاع، نماز جماعت کھڑی ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے۔ تو صحافت کا بنیادی مقصد اس کی تعریف اطلاع کی فراہمی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اسی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اطلاع کی فراہمی۔ اور اگر اس کو دینی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو دین کی تبلیغ بھی کے لیے بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ نیت درست ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے ایک بات ہی کیوں نہ ہو پہنچا دو۔ تو یہ تبلیغ، یہ ابلاغ، جب ابلاغ نہیں ہوگا تو تبلیغ کیسے ہوگی؟ سب کے مادے ایک ہی ہیں۔ اس کے اصول و اقدار بھی متعین ہیں، عصری صحافت میں بھی متعین ہیں، اور ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی متعین ہیں، اور قرآن مجید نے بھی اس کی تعین کی۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق، وہاں فاسق کا لفظ کسی اور پس منظر میں آیا ہے، آپ جانتے ہیں اس کی وجہ۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تحقیق کر لیا کرو۔ اصل بنیاد، صحافت کی بنیاد، اس کا اصول یہ ہے، اس کا ضابطہ یہ ہے کہ انسان تحقیق کرے، کوئی بھی بات اس تک پہنچے اس کو بلا تحقیق آگے نہ پھیلائے۔ خاص کر سوشل میڈیا کے دور میں یہ تو بہت عام سا ہو گیا ہے۔ تحقیق کا مزاج، اسی لیے ایک صحافی کو کھوجی کہا جاتا ہے، اس کو سراغ رساں کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ پیچھے لگتا ہے، کھوجتا ہے۔ جب تک ایک صحافی کا مزاج ایک سراغ رساں کا نہیں ہوگا، ایک بھاگنے جستجو کرنے والے کا نہیں ہوگا، وہ صحافی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا کوئی ایک محدود دائرہ نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو اس کی جستجو کرنی ہوگی۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ اس تحقیق کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ دوسرا اصول صدق ہے۔ صحافت کا دوسرا اصول آپ کو پڑھایا بھی گیا ہوگا، صدق ہے، سچائی، حقائق۔ مشہور قول ہے حقائق مقدس ہیں اور رائے آزاد۔
یعنی جب آپ خبر لکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ کی رائے کا اس میں ذرا سا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی اپنی رائے کیا ہو سکتی ہے. کوئی پروگرام ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، آپ کا مقصد صرف اطلاع دینا ہے، حقائق کو صرف بیان کرنا ہے، اور وہ حقائق سچائی پر مبنی ہونے چاہیے. سچی بات ہے وہ لکھ دیجئے. حقائق مقدس ہیں اور رائے آزاد، اس میں توڑ مڑوڑ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی لیے آپ نے مسلم شریف کی روایت پڑھی ہوگی، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر وہ سنی بات نقل کرنا شروع کر دے. اصول ہے، اصول حدیث کا ایک اہم اصول ہے یہ. تو صحافت کا بھی ایک اصول ہے کہ ہر سنی بات جو اس کو پتہ چلی فوراً اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، اس کو لکھنا شروع کر دیا، اس کو نقل کرنا شروع کر دیا. نہیں، یہ صحافت کے اصول کے خلاف ہے. خبر نگاری، خبر کی عصمت یہ ہے کہ اس کی سچائی کو، اس کے حقائق کو پامال نہ کیا جائے اور اس کی جانچ کر لی جائے، اس کی تحقیق کر لی جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اور اگر صحافت کو ہم اس نقطۂ نظر سے سیکھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اجر سے بھی نوازے گا. دوسری بات کہ صحافت کے ایک اپنے اقدار ہیں، اس میں حق گوئی سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے. حق گوئی، جیسے میں نے بھی کہا صداقت، حق گوئی بھی اس کے لیے لازمی حصہ ہے. وہاں آپ کو کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. جو حق بات ہے وہ کہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. یہ مزاج ہونا چاہیے. اپنے خوش رہیں، دوسرے خوش رہیں، دوسرے ناراض رہیں، اپنے ناراض رہیں، کوئی فرق نہیں. آپ کو جو سچ لگ رہا ہے، آپ تک اگر صحیح اطلاع پہنچی ہے تو آپ کا فرض ہے اور ایک صحافی کا فرض ہے کہ وہ اس کو ایمانداری کے ساتھ انجام دیں. صحافی کی ایک حیثیت تاریخ نویس کی بھی ہوتی ہے. آج جو آپ لکھ رہے ہیں، جو آپ نے رپورٹ بنائی، کل ہو کر وہ تاریخ کا حصہ بن سکتی ہے. اس میں کئی پہلو ہیں. جو کچھ تکنیکی باتیں ہیں وہ عرض کر رہا ہوں. آپ نے پڑھائی ہوگا وہ 6 کاف والا مسئلہ اور وہ ساری چیزیں. خبر نگاری کا بنیاد یہی ہے کہ سب سے اہم حصے کو سب سے پہلے پیراگراف میں بیان کر دیا جائے. اس کا 2 فائدہ ہے. اگر پڑھنے والے کے پاس وقت نہ ہو تو بھی اس کو علم ہو جائے گا. پہلا پیراگراف اس نے پڑھ لیا، سمجھ گیا. دوسرا، جو سرخی لگا رہا ہے، اس کا عنوان لگا رہا ہے اخبار میں، اس کو آسانی ہو جائے گی، وہیں سے وہ ایک جملہ اٹھا کر کے ڈال دے گا. ایک فائدہ اور اس کا ہے کہ اخبارات آپ دیکھتے ہوں گے، قومی تنظیم میں کوئی بھی اخبار آپ دیکھ لیجئے، اوپر میں بس ایک کالم ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خبر ہوتی ہے، ایک پیراگراف ہوتا ہے. باقی صفحہ 11 پہ دیکھیے، باقی صفحہ نمبر 10 پہ دیکھیے. تو اخبارات کو یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ ایک پیراگراف آپ نے وہاں دے دیا، قاری کو پوری خبر مل گئی یا کم سے کم اس کا بریف مل گیا، اور وہاں سے اگر جس کو تفصیل کی ضرورت ہے وہ وہاں آگے جا کے دیکھ لے آگے صفحات پر. تو اگر پہلے پیراگراف میں ساری چیزیں نہیں آئیں گی تو اخبار والے کو اتنی پڑھنے کی فرصت نہیں، وہ سیدھے کٹ ماریں گے اور آپ کی جو اہم چیزیں ہیں وہ 11 صفحے پہ چلی گئی، 11ویں صفحے پر. جس کو دلچسپی نہیں ہوگی وہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں. اس کی بڑی اہمیت ہے، سرخی لگانے کی بڑی اہمیت ہے. اس کے علاوہ ایک سب ایڈیٹر کا جو فرض ہے اور معاون مدیر کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ خبروں کی میں دیکھیں کہ تکرار تو نہیں ہو رہا. دیکھتے ہیں ہوں گے آج کل اخبارات میں ایک خبر یہاں بھی ہے تو ایک خبر اندر صفحہ نمبر 10 پر بھی ملے گی، صفحہ نمبر 8 پر بھی ملے گی. خبروں کا تکرار نہ ہو، الفاظ کی غلطیاں نہ ہوں، جملوں کی غلطیاں نہ ہوں. اس لیے کہ یہ صحافت زبان بھی سکھاتی ہے. یہ اخبارات کے ذریعے سے لوگ زبان بھی سیکھتے ہیں. تو اگر آپ غلطیاں کریں گے تو زبان دوسروں کی خراب ہوگی، اصلاح نہیں ہو پائے گی. ایک اخبار کا نام نہیں لوں گا میں، ابھی چند سال پہلے 15 اگست کو انہوں نے لکھا، ایک دم شہ سرخی لگی، پہلے صفحے کی پہلی شہ سرخی تھی، یوم جمہوریہ منایا گیا. کتنا شرمناک ہے، یوم آزادی کو یوم جمہوریہ لکھا. تو اس کی وجہ ہے یا تو لوگ سو کے لکھتے ہیں یا سو کے پڑھتے ہیں. اور آج کل جو اخبارات میں چلن ہے وہ چلن ہے کہ لوگ خبر لکھتے نہیں ہیں. وہاں کے نامہ نگار بہت کم ہوتے ہیں، اچھے اخبارات اپنے نامہ نگار رکھتے ہیں. ایجنسیوں پہ ان کا انحصار ہوتا ہے. اردو میں کئی اہم ایجنسی ہے، UNI ہے، INS ہے، PSI ہے. اس طرح کی بہت ساری ایجنسیاں ہیں جو خبروں کا ترجمہ کر کے وہ آپ کو بھیج دے گی، آپ اس کو لگا دیجئے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ 2-3 اخبار ایک ساتھ خریدیں اور دیکھیں تو خبروں میں یکسانیت ہوتی ہے، ایک دم سیم خبر ہوگی. کہیں ادھر ادھر بس عنوان آگے پیچھے کر دیا
اور بالکل سیم چیز ہوگی. اس میں ایک سب ایڈیٹر کا فرض ہے کہ خبروں کا صحیح انتخاب کرے. کون سی خبر پہلے صفحے پہ جگہ پانے کی مستحق ہے، کس خبر کی کون سی ترتیب ہوگی، یہ بہت اہم ذمہ داری ہے. فوٹو اگر لگا رہے ہیں تو اس کے نیچے کیپشن صحیح ہونا چاہیے، یعنی دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ فوٹو کسی اور چیز کی، راہل گاندھی کی بھارت یاترا، ادھر فوٹو کسی اور کی لگا دیا. تو یہ ساری چیزیں، بہت ساری باریکیاں ہیں جو فیلڈ میں کام کرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں. اور جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اداریہ نگاری، فیچر نگاری، اور جو انہوں نے بتایا، اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ تینوں میں کچھ فرق ہے. فیچر کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو فیچر کی روح یہ ہے کہ اختصار ہو، بہت مختصر لکھا جاتا ہے وہ. دوسرا اس کا امتیاز اور اس کا اختصاص یہ ہے کہ وہ دلچسپ پہلو میں اور پیرائے میں لکھا جاتا ہے. مثلا صبح سے بہت سردی کا موسم تھا، اچانک بہت تیز ہوائیں چلنے لگیں، اسی درمیان ہم دو دوست باہر ٹہلنے کے لیے نکلے، باہر دیکھا تو دھوپ کا سما تھا، بیٹھ کر بات چیت کرنے لگے، ہمارے کئی دوست آ گئے اور ایک محفل مشاعرہ کا انعقاد ہو گیا. اس کے بعد اپنے محفل مشاعرہ پر آپ نے کچھ جملے لکھ دیے. تو دلچسپ پیرائے میں اس کی شروعات ہوتی ہے اور اس کو اس انداز سے لکھا جاتا ہے. فیچر میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے، اس کے اندر بہت علمی، بہت بھاری بھرکم اور بہت اعداد و شمار اور فلاں فلاں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز کالم نگاری، مضمون نگاری ہے. کالم کے بنیادی معنی ستون کے ہیں. ستون، اخبار آپ دیکھتے ہوں گے کہ 3-4 ستون بنے ہوتے ہیں. کوئی بھی خبر ہوتی ہے، کوئی بھی کالم ہوتا ہے، وہیں اب تو ہر خبر میں ستون ہوتے ہیں. ایک ستون پہ ستون، اس کے نیچے اس لائن سے خبر ہوتی ہے. آپ لائن سے اس طرح نہیں پڑھ سکتے ہیں، سیدھا پڑھیں گے، پھر سیدھا پڑھیں گے، پھر سیدھا پڑھیں گے. تو اس لیے مضامین اسی انداز کے لکھے جاتے ہیں تھے پہلے، ابھی بھی لکھے جاتے ہیں. تو کالم وہیں سے نام پڑا. اور تو اس کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک موضوع کے اعتبار سے قسمیں ہیں اور ایک اسلوب کے اعتبار سے ہے. موضوع کے اعتبار سے قسم دینی موضوع ہوگا، ادبی موضوع ہوگا، تنقیدی موضوع ہوگا، سائنسی موضوع ہوگا، قانونی موضوع ہوگا، سیاسی موضوع ہوگا. بہت سارے موضوعات پر تحریریں آپ دیکھتے ہوں گے. تو سب کا ایک اپنا الگ الگ طریقہ ہے. دوسرا اسلوب کے اعتبار سے ہے. کوئی مزاحیہ تحریر ہوتی ہے، کوئی بہت بھاری بھرکم علمی تحریر ہوتی ہے. اس کے علاوہ کالم کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اس کالم میں کا ایک عنوان ہوتا ہے. عنوان سے آپ شاید عنوان سمجھ رہے ہوں گے جو اوپر میں ہیڈنگ ہوتی ہے، وہ نہیں. اب مثلا مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی تحریر پڑھتے ہوں گے، شمع فروزاں، ان کی ہر تحریر پہ لکھا ہوتا ہے. مفتی ثناء الہدیٰ صاحب کی تحریر میں حرف آگ ہی لکھا ہوتا ہے. کسی کی تحریر میں نمی دانم ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے. جو بھی کالم نگار ہوتے ہیں وہ ان کا ایک عنوان ہوتا ہے الگ سے، وہ پہچان ہے کالم کی. اور پھر اس کی الگ الگ نوعیت ہوتی ہے، ادبی بھی ہوتی ہے، اس کا لوگوں کا لکھنے کا الگ الگ انداز ہوتا ہے. تفریحی کالم بھی ہوتے ہیں جس میں کھیل پر، مثلا BBC میں جو کھیل پر تجزیہ سمی چودھری کا کالم آپ لوگ پڑھا کیجئے. سمی چودھری کا کالم پڑھا ہے آپ نے؟ 2-4-5 کالم پڑھیے، مزہ آ جائے گا. تو کھیل کی بات بیان کر رہے ہیں، کھیل کی بات لکھ رہے ہیں، لیکن بڑے دلچسپ انداز میں. اس کے جملے بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں. ابھی بھی لکھنے والوں میں بہت اچھے لوگ ہیں جو بہت اچھی تحریر ان کی بنتی ہے اور بہت اچھی تحریر لکھتے ہیں وہ. اداریہ اصل میں اخبار کی پالیسی کا ترجمان ہوتا ہے. اب اداریہ دیکھ کر اندازہ لگا دیں گے کہ ادارہ کی پالیسی کیا ہے. یہ اخبار کا نقطہ نظر اس اخبار کا کیا ہے، آپ اس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیں گے. اور اسی ادارتی صفحے پر، جس صفحے پر اداریہ ہوتا ہے، اسی ادارتی صفحے کی بنیاد پر خبروں میں امتیاز، اخبارات میں امتیاز برتا جاتا ہے. اس لیے کہ خبریں تو تقریباً سب میں یکساں ہوتی ہیں. جو جن مضامین کو جگہ دی جاتی ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مدیران کی ذہن کیا ہے، ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کی پالیسی کیا ہے، کیسے مضامین کو وہ جگہ دے رہے ہیں. اور اداریہ نام میں کسی کا نام نہیں ہوتا ہے. اداریہ ادارے کی طرف سے لکھا ہوتا ہے، وہ ادارے کا ترجمان ہوتا ہے. چاہے وہ چیف ایڈیٹر لکھے، چاہے وہ اس کا عملہ میں سے کوئی لکھے، وہ کوئی ایک فکس نہیں ہوتا ہے. اداریہ میں اگر پڑھنا ہو آپ کو، راشٹریہ سہارا کا اداریہ ہے. انقلاب میں شاہد لطیف صاحب بہت اچھا اداریہ لکھتے ہیں، اس کا اداریہ پڑھیے. دائیں طرف شاہد لطیف صاحب کا اداریہ ہوتا ہے، خاص کے ممبئی شمارے سے آتا ہے وہ. دوسری طرف پہلے شکیل شمسی صاحب موضوعی گفتگو کے تحت لکھتے تھے، ابھی ودود ساجد صاحب لکھ رہے ہیں. راشٹریہ سہارا میں کے اداریے بہت اچھے ہوتے تھے پہلے، کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں. ہندوستان ایکسپریس کے اداریے اچھے ہوتے ہیں. اخبار مشرق کے اداریے بہت اچھے ہوتے ہیں. اور ایک چلن اور ہو گیا اداریے میں کہ ایک عنوان کے تحت پہلے ایک اداریہ ہوتا تھا،
اب ایک ساتھ 2-3 اداریے لگا دیے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے مختصر سے، بس ایک پیراگراف کے 2 3 پیراگراف کے. ہندوستانی ایکسپریس اور اخبار مشرق وغیرہ میں اس نوعیت کے اداریے مل جائیں گے. تو اداریے میں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والا قاری کو اپنے نقطۂ نظر پر متفق ہونے کی کوشش کرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو دلائل سے ثابت کرتا ہے. سب سے پہلے وہ کسی واقعے کے پس منظر کا جائزہ لے گا، پھر اعداد و شمار کے ذریعے سے اس کو واضح کرے گا. پھر خبر ہو، آپ کو اداریہ ہو، فیچر ہو، کالم ہو، ان سب میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ زبان بہت آسان ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ کا مقصد ابلاغ ہے، آپ کا مقصد ترسیل ہے. جہاں تک آپ بات پہنچانا چاہ رہے ہیں، جو مخاطب ہے آپ کا، جب آپ کی بات نہیں سمجھے گا تو ابلاغ مکمل نہیں ہو پائے گا، ترسیل مکمل نہیں ہو پائے گی. تو ترسیل کے مکمل ہونے کے لیے زبان کا آسان ہونا ضروری ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے ایک مضمون بھیجا تھا اصلاح کے لیے، تو آپ نے اس پر ایک نوٹ لکھ کر بھیجا، جو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. برابر حضرت کہتے تھے سہل مت لکھیے، آسان لکھیے، اور عربی کے فلاں فلاں الفاظ نہیں ہونے چاہیے. اس میں انہوں نے نشانزد کیا کہ فلاں فلاں الفاظ نہیں ہونے چاہیے، فارسی کے یہ فلاں فلاں الفاظ نہیں ہونے چاہیے. آپ ان کو اردو میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. جملے بہت چھوٹے ہوں، مختصر ہوں، ایسا نہیں کہ فاعل مفعول اور پورا جملہ مکمل کرنے میں بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بہت چھوٹے چھوٹے جملے ہوں اور ثقیل نہ ہو اور مختصر ہوں. اور اس کے علاوہ جو بات آپ کہیں اعداد و شمار کے ساتھ کہیں، پورے واضح پہ. یہ نہیں کہ ہزاروں لوگ مر گئے فلاں جگہ پر، یہ نہیں لکھنا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 999 لوگ مرے، 998 لوگ مرے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ اس میں یہ لکھیے گا. حقیقی اعداد و شمار جب لکھیں گے، تحقیق کے ساتھ لکھیں گے، تو آپ کی خبر کی اہمیت، آپ کے مضامین کی اہمیت، آپ کے اداریے کی اہمیت بڑھے گی. اس کے علاوہ جو بات اور عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہم لوگوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے، اور آگے مستقبل میں جو ہمارا نشانہ اور ہدف ہے، تو صحافت کا تو 2 مقصد ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک دلچسپی کی بنیاد پہ سیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم ابلاغ کا کام کر سکیں، ترسیل کا کام، ہمیں لکھنا آ جائے، ہمیں بولنا آ جائے، ہمیں پڑھنا آ جائے. دوسرا، اس کو اپنا پروفیشن بنا کر کے اس میں کیریئر بنانے کے لیے بھی لوگ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور عام طور پہ سیکھا جاتا ہے. اور آپ میں سے ماشاءاللہ کافی لوگ اس پر آگے جا سکتے ہیں. تو کیریئر بنانے کے لیے، تو اس کے لیے 3 لائن ہے: پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اب سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے تحت یوٹیوب اور فلاں فلاں چیزیں، فیس بک لائیو اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا. الیکٹرانک میڈیا بھی بہت اچھے سے آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اور کافی اچھا مطلب ایکسپیرینس ہے. اور اتنی محدود جگہ پر اتنے وسائل کے ساتھ اتنا اہتمام ہونا، شاید بہت کم جگہوں پر ایسا انتظام ہوتا ہے. الیکٹرانک میڈیا کے اندر ریڈیو، ٹیلی ویژن، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ریڈیو کی تحریر میں اور اس ٹیلی ویژن کی تحریر میں پیشکش کے انداز میں کیا فرق ہوتا ہے، وہ سب انہوں نے بتایا ہے. تو لیکن جو ہمارا پس منظر ہے، جو ہماری لائن ہے، آگے چل کر ہماری لائن زیادہ تر پرنٹ میڈیا کی طرف جا سکتی ہے، اور بحیثیت کیریئر ہمارے لیے اس کو اختیار کرنا زیادہ آسان ہے، اور وہاں مواقع زیادہ ہیں. الیکٹرانک میڈیا میں باہر آپ کو مواقع نہیں ہے. سوشل میڈیا پر آپ کے پاس مواقع ہیں، اپنا یوٹیوب چینل کھولیے، چلائیے، وہ سب ہے مواقع. لیکن الیکٹرانک میڈیا میں باہر مواقع آپ کے پاس شاذ و نادر ہوں گے، بہت کم ہوں گے. پرنٹ میڈیا میں آپ کے پاس مواقع ہیں. آپ کو خبر نگاری آنی چاہیے، آپ کو خبر لکھنا آنا چاہیے. تو الیکٹرانک میڈیا پہ جو آپ لوگ توجہ دے رہے ہیں، اور بہت اچھی کوشش ہے، اور ماشاءاللہ کافی پیش رفت ہوئی ہے اس کے اندر، اور ابھی ایک تجرباتی مرحلے میں ہے یہ. تو ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا پر پوری توجہ دیجیے. پرنٹ میڈیا سے مراد خبر لکھنا آپ کو آنا چاہیے، کہ خبر کیسے لکھی جاتی ہے، اس کی تکنیک کیا ہے. اسی کتابیں، جیسے آپ تمام لوگوں کو رہبر اخبار نویسی ضرور پڑھنا چاہیے. سید اقبال قادری کی کتاب ہے، پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بہت اچھی کتاب ہے، رہبر اخبار نویسی. الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے شاہد حسین کی کتاب ہے ابلاغیات. یہ دونوں کتاب اگر آپ پڑھ لیں تو بہت ساری رہنمائی ملے گی. تو پرنٹ میڈیا کو اگر آپ لائن بناتے ہیں تو اس میں بھی کئی لائن ہیں. نامہ نگاری ہے، وہ ایک الگ لائن ہے. آپ کہیں بھی رپورٹر بن سکتے ہیں کسی بھی اخبار کے. اسی طریقے سے اداریہ نگاری ہے. اسی طریقے سے کالم نگاری ہے. ان سب کے لیے آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی سے بھی ہم آہنگ ہونا ضروری ہے. مثلا اگر ہم، ظاہر ہے کہ ابھی ہمارا میدان اردو ہے، اگر ہے یہاں ہندوستان کے ماحول میں، تو یہاں فی الحال تو یہی ہوگا.
تو ان پیج سے واقفیت ہونی چاہیے، ان پیج پہ بہت اچھی ٹائپنگ آنی چاہیے ان پیج میں، اور اس کے علاوہ ان پیج کے علاوہ ورڈ وغیرہ میں انگلش میں اردو میں بہت اچھی ٹائپنگ آپ کی آنی چاہیے. اور اس سے فائدہ کیا ہوگا، اب ہم لوگ کو عادت ہوگی قلم پر سے نہیں لکھ پاتے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے اور جو من میں آیا لکھتے چلے گئے، اس سے آپ کو اصلاح کرنے میں بھی دشواری، دوبارہ ایک بار پڑھ لیا آپ اصلاح کر لیا آپ نے، کچھ حذف و اضافہ کرنا، ادھر سے وہاں کاٹنا وہاں سے یہاں کرنا آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں بہت آسانی سے. جب آپ کے ہاتھ میں خود اس کے وسائل ہوں گے تو آسانی سے کر سکیں گے. تو بیسک چیز یہ ہے کہ کمپیوٹر پر بھی توجہ ہونی چاہیے، جس میں آپ امیج سیکھیں، کوئی ڈیزائننگ سیکھیں، اور پیج بنانے، پیج میکر وغیرہ کے ذریعے سے پیج بھی بنایا جاتا ہے. اس پر اخبار کا پیج کیسے بنتا ہے، کیسے کالم ہوتا ہے، کیسے فوٹو کیپشن فوٹو سیٹ ہوتا ہے، کیپشن کیسے لگتا ہے، کیسے صفحہ کی ڈیزائننگ ہوتی ہے، پہلا صفحہ کتنے کلر میں ہوتا ہے، دوسرا صفحہ کس کلر میں ہوتا ہے، تیسرا صفحہ کس کلر میں ہوتا ہے، اور اخبارات کتنے پیجز کے ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو بھی سیکھنا چاہیے. پرنٹ میڈیا کے لیے یہ تمام چیزیں بہت اہم ہیں. اس کے علاوہ ادارت کا مطلب صرف ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اداریہ نگاری، اداریہ لکھنا، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ادارت ہے، جس کو انگلش میں ایڈیٹنگ بولتے ہیں. ایڈیٹنگ الگ چیز ہے. ایڈیٹنگ کے بھی کئی میدان ہیں. ایڈیٹنگ کا صرف یہ میدان نہیں ہے کہ آپ کوئی اخبار لیا اور اس میں تصحیح کریں. ایڈیٹنگ کا بنیادی معنی ہے تصحیح کرنا. آپ تصحیح کریں، یہ صرف اس کا ایک میدان نہیں ہے. کتابوں کی ایڈیٹنگ کی ایک الگ دنیا ہے. آپ کے ہاتھ میں کتاب آتی ہے چھپ کر، آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کتاب یوں تیار ہو گئی اور چھپ گئی، ایسا نہیں ہے. اس کی ایڈیٹنگ کی پوری ایک الگ دنیا ہے. اگر کوئی کتاب ہو یہاں پر تو اس میں اس کی ایڈیٹنگ کے اپنے ضوابط ہیں، اپنے قواعد ہیں. آپ کو کتابوں کی ایڈیٹنگ کے بارے میں بھی سمجھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. اپنے اسے بھی مطالعہ کریں، اور اس کے لیے کتابیں فراہم ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو مثلاً مختارات ہے، یہ آپ کو تو لگ رہا ہے بس یہ کتاب ایک ہے، کسی نے لکھا، ٹائپ ہوئی، سیٹنگ ہوئی، چھپ کے چلی آئی پریس میں. اس کے بنیادی طور پر 3 حصے ہوتے ہیں. یہ کور، فرنٹ کور، بیک کور، کور 2، کور 3، اور یہ کور 4 کہلاتا ہے لاسٹ. اس کے بعد یہ دوسرا پیج ہوتا ہے جس پر کتاب کہاں سے چھپی، کس نے چھاپی، کتنی چھپی، اس کی اشاعت کے حقوق کس کے پاس ہیں، اس کی تفصیل ہوتی ہے. اس لیے اس کو کاپی رائٹ پیج بولتے ہیں کہ طباعت کے حقوق کس کے پاس ہیں. اس میں یہ کلیئر لکھا ہوتا ہے کس ادارے نے چھاپا، وہ ساری تفصیل ہوتی ہے. یہ عام طور پر اس پیج پہ ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں مطبوعہ لکھا ہوا ہے، 1996 میں چھپی ہے کتاب. تو یہ امپرنٹ پیج بھی بولتے ہیں، اس کو کاپی رائٹ پیج بھی بولتے ہیں. اس کے بعد دوسرا حصہ ہوتا ہے جو کتاب کے متعلقہ، کتاب کا حصہ نہیں ہوتا، کتاب کے متعلقات کا حصہ ہوتا ہے. مثلا پیش لفظ، دیباچہ، تمہید، عرض ناشر، فہرست، یہ سب کتاب سے متعلق ہیں. یہ پریلیمز پیجز کہلاتے ہیں، ابتدائی صفحات کہلاتے ہیں. ان کا کتاب سے تعلق نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے بھی ایک اپنے ضوابط ہیں کہ اس پر رومن نمبر ڈالا جاتا ہے. اس میں نمبر نہیں ڈالا جاتا ہے 1 2 3 4 5 6 یہ نمبر اس میں نہیں. رومن نمبر جو ہوتا ہے یوں کر کے وہ ڈالا جاتا ہے. تو جو بھی پریلیمز کے پیجز ہوں گے اس میں رومن نمبر ڈالے جائیں گے. اس کے بعد جہاں سے کتاب شروع ہو رہی ہے، تو جہاں سے چیپٹر شروع ہو رہا ہے اس چیپٹر پر کوئی نمبر نہیں ہوتا. اندر بھی کوئی بھی چیپٹر شروع ہوگا اس پر نمبر نہیں ہوگا. اس کو شمار کیا جائے گا. جیسے صفحہ نمبر 1 ہوا وہ، لیکن اگلا صفحہ وہ 1 نہیں ہوگا، اگلا صفحہ 2 ہوگا لیکن 1 لکھا نہیں جائے گا. اس کے اوپر کوئی فولیو نہیں ہوگا، اوپر یہ لکھا نہیں ہوگا کہ کتاب کا نام، مصنف کا نام، یہ کچھ نہیں لکھا ہوگا اس صفحے پر جس کتاب سے کوئی چیپٹر، کوئی باب، نیا باب شروع ہو رہا ہو. بیچ میں آپ لکھیے گا، بیچ میں ہر صفحے پہ جب چاہیں آپ لکھیے، اس کا الگ الگ انداز ہے. اسی طریقے سے ایک طریقہ ہے کہ کتاب کا نام جفت نمبر پر ہوگا اور طاق نمبر پر چیپٹر کا نام ہوگا. جفت نمبر پر مثلاً کتاب کا نام مختارات ہے تو جفت نمبر پر مختارات لکھا جائے گا، اور طاق نمبر پر لکھا جائے گا جو عنوان ہے. الاصحاب الحاضرون جیسے یہ عنوان ہے تو اگلے وہ طاق نمبر پہ لکھا جائے گا. تو یہ سب بہت ایڈیٹنگ کی اگر بنیادی چیزیں معلوم ہوں گی، رموز و نکات اگر معلوم ہوں گے، اور رموز اوقاف معلوم ہوں گے کہ کہاں کوما لگنا ہے، کہاں ڈیش لگنا ہے، کہاں نیا پیراگراف شروع ہونا ہے، اس کی بھی جانکاری بہت ضروری ہے. ایڈیٹنگ کے لیے بہت ضروری ہے یہ. اسی طریقے سے کوئی لفظ کسی پر چڑھ تو نہیں جا رہا ہے، ٹائپ ہوا ہے تو سٹ تو نہیں جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے بعض الفاظ ٹائپ ہوتے ہیں، سٹ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، اور پڑھنے میں نہیں الٹا سیدھا پڑھا جائے گا. وہ مان لیا ایک صفحہ، ایک پوری کتاب یہاں پر ہے، ایک صفحہ، اور
اگلے صفحے سے صرف ایک لائن آئی ہوئی ہے، تو وہ لائن بھی غلط سمجھی جاتی ہے، اسی لائن کو اس کو پورا کرنا ہے۔ تو خیر کئی تکنیکی چیز ہیں اس کے اندر۔ اب فہرست ہے، مثلا فہرست ہوتی ہے تقریباً ہر کتاب میں، فہرست پہ جو نمبر پڑے ہوئے ہوں وہی نمبر اندر میں بھی ہوں۔ مثلا الاصحاب الحاضرون اگر صفحہ نمبر 10 پہ شروع ہو رہا ہے تو فہرست پہ آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ صفحہ نمبر 10 ہی لکھنا ہے اس پر، ایسا نہیں ہو کہ آپ نے 11 لکھ دیا، لوگ صفحہ نمبر 11 پہ 15 پہ 20 پہ کھوج رہے ہیں۔ اور اگر الاصحاب الحاضرون وہاں لکھا ہوا تو یہاں الاصحاب الحاضرون ہی لکھا ہوگا، کوئی اور لفظ اس کی جگہ پہ لکھا ہوا نہیں ہوگا، تو یہ فہرست میں چیک کی جاتی ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کتابوں کی ایڈیٹنگ کی، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کتابوں کی ایڈیٹنگ اور اخبارات کی ایڈیٹنگ میں کیا فرق ہے۔ اخبارات میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اخبارات میں اور کتابوں میں فرق ہے کہ اخبار کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، بس 9 بجے اس کو پریس میں جانا ہے، 10 بجے پریس میں جانا ہے، جس کو جیسی سہولت ہو اس سے پہلے آپ تیار کر دیجئے، اور ایک بار چھپ گیا تو آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہے کہ دوبارہ چھپ بھی سکتی ہے، وہ تو پھیل گئی، وہ چیز تو چلی گئی، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ آپ نے الیکٹرانک میڈیا میں کچھ کہہ دیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گئی وہ چیز، آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے ہیں۔ لیکن کتاب آپ دوبارہ چھاپ دیجئے۔ اسی طریقے سے کتاب کے پاس پورا وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تو بنیادی طور پہ یہ بات عرض کرنی تھی کہ پرنٹ میڈیا پر بھی توجہ ہونی چاہیے، اور اس کے جو لوازمات ہیں، یعنی کمپیوٹر اور امپیج اور کورل ڈرا اور جو اس کے سافٹ ویئر ہیں، اس پر بھی عبور ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ ایڈیٹنگ میں اداریہ نگاری کے علاوہ کتابوں کی ایڈیٹنگ کے بارے میں بھی آپ کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ پر موجود، آپ چیزیں تلاش کریں گے تو مل جائیں گی، اس کی مارکنگ ہوتی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا جب یہ چیزیں آپ سیکھ کے جائیں گے تو اب جس میدان میں جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے، تو آپ کو چیزیں پہلے سے معلوم ہوں گی، اور لوگوں کو لگے گا کہ ہاں یہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، وہاں سے یہ چیزیں ان کو آئی ہیں۔ چونکہ آپ کا عملی میدان پرنٹ میڈیا ہونے کا زیادہ امکان ہے، تو آپ کو پرنٹ میڈیا کی طرف بھی بنیادی طور پر توجہ دینی چاہیے۔ ان تمام باتوں کا ایک حاصل یہ بھی نکلا کہ ان تمام کاموں کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹہ کافی نہیں ہوگا۔ پورا سال انسان کے پاس وقت ضرور ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سال ہفتم عربی، ششم عربی، دور حدیث کی اپنی مصروفیات ہیں، اپنی درسی کتابیں، اس پر اثر نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر کسی طرح کا بوجھ نہیں پڑنا چاہیے۔ اور چونکہ ہماری بنیاد وہ ہے، ہماری بنیاد مضبوط ہوگی، ہمارے پاس ذخائر ہوں گے، تب تو ہم اپنی بات دوسری تک پہنچائیں گے۔ ابھی تو ہمارے پاس ذخائر لینے کا وقت ہے، ذخائر پہنچانے کا جب ہوگا تو ہم پہنچائیں گے۔ تو ابھی تو چونکہ یہ تجرباتی مرحلہ ہے، اور الحمدللہ کافی کامیاب ہے اس مرحلے میں، تو انشاءاللہ کوشش بھی حضرت کی ہے کہ باضابطہ بیچ اس کے لیے ہو، فراغت کے بعد آپ لوگ داخلہ لیں، جو بھی فارغ ہو رہے ہیں یا بعد میں ہونے والے ہیں، وہ لوگ فراغت کے بعد 1 سال کا وقت لیں، اور 1 سال کا وقت لے کر کے مکمل طور پر جب اس کو اپنے لگائیں گے تو بھی صحافت سمجھ میں آئے گی اور سیکھی جائے گی، تب آپ اس کو ایک پروفیشن کے طور پر، ایک کیریئر کے طور پر سیکھ سکتے ہیں۔ ورنہ گھنٹہ 2 گھنٹہ سے ایک مبادیات صحافت سے واقفیت ہو جائے گی، آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، بہت سارے فائدے ہوئے ہیں اس کے۔ یہی چند باتیں تھیں جو آپ سے عرض کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کرے ادارے کو اور اس شعبے کو، اور حضرت تمیز شریعت کے مشن کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے اسے قبول فرمائے۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔